اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین خالق السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفی محمد وعلی امیر المؤمنین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة ابن الحسن المہدی الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء بر محمد وآل محمد صلوات ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال مولانا الإمام الهادي عليه السلام الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. میں ایک بار پھر مولا امام ہادی علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ماہ رجب المرجب کی آیات کی مناسبت سے آپ تمام کے حضور ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد چند مناسبتیں اشارہ کرتے ہوئے، کیونکہ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. امام ہادی علیہ السلام مدینہ میں پیدا ہو گئے. آپ کے والد گرامی امام محمد تقی علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی حضرت سمانہ خاتون ہیں. آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد گرامی اور امام زمانہ کے جد امجد، تو لہٰذا آپ کی سیرت میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو امام کے علمی کمالات، بہت ساری خدمات میں سے ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا جو مفاتیح میں بھی ہے، زیارت جامعہ کبیر، جو زیارتوں میں سب سے بڑی زیارت ہے. آل محمد کے اتنی فضائل اور اتنا مقام معنوی طور پر اس کے اندر ہے، اس کو پڑھنے کی کم از کم ماہ رجب میں کوشش کر لیں. زیارت جامعہ کبیر جو امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے ہمارے لیے عطیہ ہے. تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ انہی ذوات مقدسہ کی طفیل، پروردگار ہمیں دنیا میں ان کے ماننے والوں میں، ان کی ولایت امامت کے ماننے والوں میں قرار دیا، قیامت میں ان کی شفاعت و صحبت ہم سب کو نصیب کر دے یا اللہ. چند ایک مناسبتوں کے حوالے سے مولا کا یہ فرمان ہے، الدنیا سوق، دنیا ایک بازار ہے، بازار کی طرح ہے. آپ یہ دیکھیں دنیا ایک مارکیٹ ہے. ربح فیہا قوم، اس میں کچھ لوگوں نے تو فائدہ اٹھایا، وخسر آخرون، بہت سارے کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں رہ کر خسر الدنیا والآخرہ ہے. لہٰذا دنیا جس طرح آپ مارکیٹ میں ایک دکاندار صبح آتے ہیں شام کو حساب کر کے جاتے ہیں، کوئی نقصان اٹھا کے جاتا ہے، کوئی فائدہ لے کے جاتا ہے. دنیا بھی یہی ہے، چند دن کے لیے ادھر آئے ہیں، اگر یہاں سے ہم نے کچھ لے کے جانا ہے تو ابدی زندگی کے لیے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر بوئے گا وہاں پر وہ کاٹے گا. لہٰذا دنیا ایسی حالت ہے. تو غدا لگاتی اب زندگی لاگر تس نہ روز بروز ہماری زندگی جو ہے گھٹ رہی ہوتی ہے، بڑھ نہیں رہی ہوتی. 60 سال جس کی عمر ہو گئی ہے تو 60 سال میں یہی ہے کہ اس کے اگر 120 سال اس کی عمر یا 100 سال ہے تو 60 سال اس کے ختم ہو گئے، ابھی جو بچ گئے ہیں آگے ہیں. لہٰذا یہ جلدی جلدی سے اپنی اس عمر سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. آج کل کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. چلتے پھرتے ہنستے مسکراتے اچانک سے ہارٹ اٹیک سن لو، یہ سن لو، دو سن لو، ذرا نا آنکھوں کے سامنے وہ پھول مرجھا جاتے ہیں. نہ عمر کی قید ہے نہ کوئی بیماری کی، بلکہ جو تر و تازہ ہے وہ مر جاتے ہیں، مرنے کے قریب وہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا کی کوئی وہ نہیں ہے، امام کا یہ فرمان ہے. اور دوسری بات اگر دیکھا جائے تو مناسبتوں کے حوالے سے الحمدللہ ماہ رجب ہے. میں گزارش کروں گا، پچھلے جمعے میں آغا صاحب نے بھی ذکر فرمایا تھا کہ جو آیات ہیں ان کا عبادت رکھیں، براہ کرم یہ رسم نہ بنائیں.
इनको इबादत का रूप दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये खेल तमाशा नहीं है, ये ज़ख़ीरा आखिरत है, ये हमारी पहचान है। इनसे लोगों को कुछ देने की ज़रूरत है। खुसूसन जो मरकज़ी जो ईद होती है, जलसा होता है, उसमें से पूरे इलाके के लिए आपने फीडबैक देना है कि किस तरह से जामा मस्जिद में जलसा हुआ था, किस तरह से जामा मस्जिद में खिताब हुआ था, किस किस्म के लोग वहाँ पर आए थे। तो यहाँ के मौज़ूआत को देखकर दूसरे इलाकों में इसके जो असरात होंगे वो मुरतब हो जाएंगे। तो बराह करम मस्जिद का एहतराम सामने रखें। जलसे का जिक्र आले मोहम्मद कुरान की तरह जिक्र है, तो उसको आप खेल कूद में उछल कूद के न करें, बल्कि हाँ वाक़ईन खुशी मनाएं। अब जो इससे बढ़कर कौन सी बड़ी खुशी हो सकती है? लेकिन खुशी का अंदाज होता है, वो साहिब खुशी किस बात पे खुश है उसका भी ख्याल रखें। जो पर्दे में रहकर हमारी तरफ देख रहे हैं उनका भी ख्याल रखें। तो इंशाअल्लाह ईद को बेहतर अंदाज में, खुसूसन 13 रजब को जैसे आगा साहब ने ऐलान फरमाया, चरागान कर ले, जलसा खुतबे के फायदा उठाने की कोशिश कर ले, बच्चों का खेल न बनाए। बड़ा है करम, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हाँ बच्चों के लिए पढ़ने का मौका देना चाहिए। महल्ले की मस्जिद होगी, महल्ले के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मरकज में जो होता है वो हमारा चेहरा होता है, हमारे यहाँ पर इजहार वजूद होता है। तो इसके लिए इंशाअल्लाह आप बेहतर अंदाज में इसको मैनेज करेंगे। और एक बात, कल जो 25 तारीख को गुज़श्ता कल बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, वाक़ईन कायद आज़म को हम ज़ाहिरी तौर पर देखते हैं, बहुत ही अजीम लीडर है, बहुत अजीम लीडर। मैं उसकी सीरत को पढ़कर कायद आज़म इस्लामी दुनिया का, मैं आपको बताऊं, इस्लामी दुनिया का और रूहानी लिबास के अलावा एक पाकिस्तान को वजूद में लाकर एक रूहानी इनकलाब बर्पा किया। ज़ाहिरी सिर्फ नहीं, दीनी इनकलाबी थे कायद आज़म। यानी आप देखें दुनिया में बहुत सारे और भी इश्यूज होते हैं, लिसानी बुनियादों पर इनकलाब हो सकते हैं, इलाकाई बुनियादों पे हो सकते हैं, जोग्राफियाई बुनियादों पे हो सकते हैं, लेकिन कायद आज़म ने जो नारा लगाया था उसको आप देखें तो वो क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो रियासत बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ, मैं आप बार बार जिक्र करता हूं, पैगंबर ने जिस तरह मदीना में रियासत कायम की थी वहां पर तौहीद की बुनियादों पर, और पाकिस्तान वजूद में अगर लाया है तो पाकिस्तान कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे लाया। तो ये एक बगैर जाहिरी तौर पर रूहानी शख्सियत होते हुए एक दीनी मजहबी रूहानी एक इनकलाबी शख्सियत थी। तो आज हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और उनके 149वीं सालगिरह की मुनासिबत से पूरी कौम को आज ये देखना चाहिए, पाकिस्तान को कायद आज़म के पाकिस्तान और उनके आरज़ू और मिशन और नज़रियाती पाकिस्तान बनाने की आज जरूरत है। आखिर आज वो पाकिस्तान नहीं रह रहा। मुख्तलिफ चीजें आप देखें, कोड़े के दाम पाकिस्तान की चीजें बिकती जा रही हैं। PIA को जो आप देखें, खुदा करे ये बेहतर हो जाए, नहीं तो कुछ लोगों के हड़प करने का जरिया बन जाएगा। निजी इदारों के किसी भी पेशरफ्ता ममालिक में निजी इदारों से सिफारिश देते हैं, लेकिन आप ये देखें अब तहकीक करने वालों के हवाले से 135 अरब अगर कहा जाए तो कम अज कम ये जहाजों की कीमत तो इससे भी ज्यादा है। बाकी जो अमलाक है, बाकी जो सिस्टम है, तकरीबन कोई 30-35 से ज्यादा रूट है, हर रूट के अलग अलग पैसे होते हैं। तो बड़ा है करम, इस पाकिस्तान को इस तरह से दुनिया की नजरों में अगर खटक रहा है, काफिरों की नजरों में अगर खटक रहा है, तो दूसरे जो अरब ममालिक नहीं, अरब के बादशाह नहीं है, अगर खटक रहा है तो पाकिस्तान खटक रहा है। पाकिस्तान एक इस्लामी पावर वाला मुल्क है। दुनिया इस्लाम को अगर उम्मीद है तो पाकिस्तान पर है। बड़ा है करम, जो मुख्तदिर इदारे हैं अपनी जाती मफाद के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल न करे, बल्कि आलम इस्लाम की एक ताकत के तौर पर पाकिस्तान को मजबूत बनाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी ये डिमांड भी है और हमारी दुआ भी है, परवरदिगारा इस ममलकत खुदादाद की परवरदिगारा अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से इस मुल्क का हमेशा तेरे ज़मान में रखिए अल्लाह। और जो 25 से लेकर आखिरी जो है क्रिसमस का एक त्यौहार होता है, हजरत ईसा मसीह की विलादत के हवाले से भी आलम इस्लाम के जाहिर है बड़े बड़ों ने यहाँ पर तहनीयत के पैगामात भेजे हैं। हम भी हजरत ईसा मसीह के, क्योंकि कलमगो के हवाले से, ला इलाहा इल्लल्लाह के हवाले से, अकीदा नबूवत के हवाले से, तो किसी हद तक हम उनके साथ मुश्तरकात में हैं। तो लिहाजा हम दुनियाए मसीह को
حضرت مسیح کی ولادت پر اور کرسمس کے سالانہ موقع پر ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور مل کر واقعاً پوپ نے جو ایک پیغام جاری کیا تھا اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ غزہ کے خصوصاً جو مسلمان ہیں بیچارے ہیں ان کی آباد کاری کے لیے کوشش کر لیں۔ تو یہاں قاسم سلیمانی کی شہادت کے ایام بھی ہے۔ ارے مسلمانوں، جب ایک پوپ عیسائی ہو کر جو غزہ کے مسلمانوں کے اور ان شہداء کو یاد کرتے ہیں، ہم بحیثیت کے مسلمان کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مظلوموں کی داد رسی کر لیں، اور وہاں پر جو دہشت گرد اسرائیل ہے ان کو ہر حوالے سے ہمیں اپنے صفوں سے دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی متفقہ طور پر ایک ایسا پروگرام بنانا چاہیے تاکہ اسرائیل تنہا ہو جائے۔ ایک بات پھر نئے سال کی آمد ہے۔ نئے سال کی آمد عیسوی سال ہے۔ ہمارے نئے سال کب سے شروع ہوتے ہیں جی؟ ہمارے محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مذہبی حوالے سے کوئی تہوار نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو کچھ اور انداز میں لیتے ہیں، لہٰذا نئے سال کے لیے چلو انگریزی بھی ہو تو ہمیں دعا کرنی چاہیے پروردگارہ آنے والے جو سال ہے خصوصاً ملت مسلمہ کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے پروردگارہ ماہ رجب میں آیا ہے جو تیرے رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ آنے والا سال ان تمام مناسبتوں سے پروردگارہ ایک بہترین سال بنا دے یا اللہ۔ عزیزان محترم، ایک جملہ آتا ہے، ہمارے الیکشن کے تھوڑے سا آگے وہ اس کو پوسٹپون کر دیا ہے، لیکن میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں۔ یہ جملہ تھوڑی سی بس، اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے۔ ہمارے سارے جو پچھلے سیاستدان ہیں سب کامیاب ہیں ماشاءاللہ سے، ان کو جتنے بھی اب ان کے ٹینیور ختم ہو گئے، وزیر بن گئے، مشیر بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے، جو کچھ بن گئے، کوارڈینیٹر بنے، سب کامیاب ہو گئے۔ قیامت تک جلسے میں سب کامیاب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے ان کو چنا ہی ان کے اپنے خاندان کے لیے تھا، آپ نے چنا ہی پارٹی کے لیے تھا، آپ نے ان کو چنا ہی اپنے مفاد کے لیے تھا۔ آپ کے پاس کوئی کیٹیگری ہی نہیں ہے دوسرے یہاں اور لوگوں نے۔ آپ ہاسپٹل میں اگر کسی کو ڈاکٹر کو لگانا ہے تو وہاں پر آپ اس کے کوالیفائڈ ڈاکٹر کو، میڈیکل کے ایک ڈاکٹر کو کے لیے آپ مطالبہ کرتے ہیں، انجینئرنگ کے لیے انجینئر کو کرتے ہیں، مسجد کے لیے امام جماعت کو کرتے ہیں، لیکن سیاست کوئی موضوع نہیں ہے۔ سیاست کے علاوہ ان پڑھ کو ہم چنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے لیے سوچنا ہے نا، علاقے کے لیے سوچنا ہے۔ یہ خود غلطی ہماری ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا قانون ہونا چاہیے جو سیاست میں آنے والے ہر کینڈیڈیٹ کے پاس پولیٹیکل سائنس یعنی پولیٹکس کے کوئی کم از کم ایم اے یا نہیں تو گریجویٹ اگر اس کے پاس سند ہو تو اس کو ٹکٹ دی جائے، ہر ان پڑھ کو نہیں دیا ہے۔ سیاست کا کوئی الف بے کا پتہ نہیں، ہر ان پڑھ آگے سیاستدان بن جاتے۔ عجیب بات ہے، پھر ہم کہتے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے، کام نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو آپ ادھر مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے کہیں، پھر لوگ نماز کے لیے نہیں آتے۔ ایک ماسٹر کو آپ ڈاکٹر کی سیٹ پہ بٹھائے اور کہیں بچے سارے فیل ہو رہے۔ عجیب معاملہ ہے، آپ ہر جگہ پر آپ کوالیفائڈ کو کرتے ہیں تو ادھر کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کے نمائندوں کے لیے لیجسلیٹو اگر اسمبلی کے لیے آپ نے نمائندہ منتخب کرنے کے لیے 3 افراد ہی صرف کوالیفائڈ ہیں۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس سیاست کا کوئی نہ کوئی تعلیم ہو، سیاست کی کوئی صنعت ہو، باقاعدہ طور پر سیاست ایک موضوع ہے۔ نمبر 2 کوئی وکیل ہو، وکالت کے ساتھ قانون جانتا ہو۔ نمبر 3 اگر ہو تو کوئی بیوروکریٹس ہو جس کے پاس بہت بڑا تجربہ ہو۔ ہر ان پڑھ کو اسمبلی میں بیٹھے پھر قانون پاس کر لو۔ قانون تو اپنے تنخواہ کے لیے کرے گا، اپنے پارٹی کے لیے کرے گا، علاقے کے لیے کون کرے گا؟ ارے مولوی صاحب ٹھیک ہے، مولوی صاحب ٹھیک ہے، میں بھی مولوی ہوں، میں اپنے آپ کو اس کو کاروبار نہیں سمجھتا ہوں، میں سیاست کا تعلق ہی نہیں ہے تو میں ادھر کیوں جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب ادھر جاتے، کیا ڈاکٹر وہاں پر انجیکشن لگانے کے لیے جاتے؟ مولوی صاحب اسمبلی میں نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہو؟ یا کوئی دوسرا جو تاجر ہے ادھر کاروبار کرنے کے لیے جاتے؟ ارے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قوم۔ پھر کہتے کام نہیں ہو رہا۔ کام جس کے لیے آپ نے منتخب کیا انہوں نے کام کیا ہے اپنے لیے، لیکن قوم کے لیے اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ لہذا اسمبلی میں جانے والوں کے لیے جب تک
تعلیم میں سیاست میں اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، اس کو وہاں پر نہیں بھیجنا چاہیے. یا کوئی قانون سازی کے لیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب کو بھی سوچنا پڑے گا. ہم میں سے ہر کوئی اپنے تعلق داری میں چلتے ہیں، وہ تو سب کامیاب ہے ماشاءاللہ سے اپنے مقصد کے لیے. لہٰذا یہ ایک بہت ضروری بات تھی. آخر میں جو زمینوں کے حوالے سے کچھ جگہوں پر لینڈ ریفارم کے آنے کے بعد سے گورنمنٹ کو آپ اس قانون کے تحت یہ ہے جہاں گورنمنٹ کی ضرورت کے لیے آپ نے زمین لینی ہے وہاں پر عوام کو راضی کر کے آپ نے معاوضہ دے کے لینا ہوگا، نہیں تو بالکل عوام کی طرف سے شدید رد عمل آ جائے گا. اپنی مرضی سے قبضہ کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ نے لینڈ ریفارم کے قانون کو آپ نے پاس کرایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے گورنمنٹ پرپز کے لیے اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو اعتماد میں لے کر اس کی قیمت دے کر آپ کو کر لیں. جہاں پر بھی جو بھی ادارہ کا اگر قبضہ کرنا چاہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. قانون بن گیا ہے. لہٰذا عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھیں. اور ایک آٹے کا ایشو تھا، بہت سارے جگہوں پر شکایتیں آ رہی ہیں، آٹا 2 نمبر کا یا خراب آٹا آ رہا ہے، تو اس پر متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ جو آٹا ہے اس کو صاف کر کے دیں، غلط قسم کا آٹا نہ دیں، کیونکہ عام بہت سارے بیمار ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ متعلقہ جو ادارے ہیں ان کی طرف نظر کریں گے. اور جو ہمارے قبلہ بادشاہ مظفری صاحب کے جو صدارت میں گیل ایریا میں جو ایک اہم ترین میٹنگ ہو گئی ہے، وہاں پر جو چیزیں بنا اس کی طرف پچھلے جمعے میں آغا صاحب نے ذکر فرمایا تھا، تو انتظامیہ کی طرف وزٹ تو ہو گئے، لیکن کاش ہونے سے پہلے، مارچ سے پہلے ان کے لیے جتنی بھی ضروریات ہیں ان تمام کو پورا کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب گورنمنٹ کسی جو ایکشن لیتے ہیں تو اس کو مکمل کرنا چاہیے بر وقت. میں نے تو یہاں پر خود علمدار چوک پہ جو روڈ کے حوالے سے کہا تھا تو ٹچ سے مس نہیں ہوا. میں نے خود جو پلمبر کو بلا کے پیپ کو ادھر ٹھیک کروا کے ان کو میں نے خود پانی بند کروایا. روڈ ٹوٹ رہے ہیں لیکن کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ علاقہ ہمارا، یہ ملک ہمارا، اگر ہم سب مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ جنت نظیر بن جائے گی. پروردگارہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھانے سمجھنے کی توفیق دے اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر.